کبھی اس راستے سے گزر ہو تو یہاں کا کھانا ضرور آزمائیں، یقیناً مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ صرف ایک ڈرائیور کا سفر نہیں، محنت، ذمہ داری اور صبر کی ایک کہانی ہے۔ آئے مل کے دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، ہمیشہ کی طرح صبح تقریباً 6 بجے اللہ کا نام لے کر رزق حلال کی نیت سے گھر سے نکلا، مگر دل میں ایک فکر بھی تھی کیونکہ گاڑی کا سائلنسر تھوڑا بہت ٹوٹ چکا تھا۔ ڈر یہی تھا کہ کہیں راستے میں مکمل نہ ٹوٹ جائے، اوپر سے جمعے کا دن تھا اور معلوم تھا کہ زیادہ تر ورکشاپ بند ہوں گی۔ پھر بھی اللہ پر بھروسہ تھا، اس لیے سفر جاری رکھا۔ ہمیشہ کی طرح دلگرم چوک سے مسافروں کو لے کر گلگت کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں لوگوں کی امانتیں بھی ساتھ تھیں، کوئی سامان بھیج رہا تھا، کوئی پیسے دے رہا تھا۔ یہ صرف ڈرائیونگ نہیں بلکہ لوگوں کی اعتماد کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ پھر کیا تھا، گلگت پہنچ کر سیدھا ویلڈنگ شاپ گیا، مگر وہاں معلوم ہوا کہ گیس ختم ہو چکی ہے۔ ایک لمحے کو لگا شاید آج کام ہی نہ ہو سکے۔ استاد نے دوسری جگہ بھیجا، میں نے پھر بسم اللہ پڑھی اور امید کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر کیا تھا، ایک اور ویلڈنگ والے کے پاس گیا، بہت ادب سے اپنی مجبوری بتائی کہ گاؤں کی گاڑی ہے، راستہ لمبا ہے، اگر ممکن ہو تو ذرا مدد کر دیں، مگر ان کا رویہ اچھا نہیں تھا۔ اس لمحے دل کو واقعی تکلیف ہوئی۔ انسان اگر محبت سے بات کرے تو جواب بھی محبت سے ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نرم لہجہ اور اچھا اخلاق عطا فرمائے۔ آخر کار ایک اور ویلڈنگ شاپ پر نمبر آیا، سائلنسر بھی ٹھیک ہو گیا اور دل نے بھی سکون کا سانس لیا۔ اس وقت پھر ایک بات دل میں آئی کہ جب اللہ پر یقین ہو تو مشکل راستے بھی آہستہ آہستہ آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں نگر اڈا پہنچا۔ دوپہر کے تقریباً 12 بج چکے تھے اور دھوپ آگ برسا رہی تھی۔ جسم تھکا ہوا تھا مگر سفر ابھی باقی تھا۔ اسی دوران نجفی بھائی مل گئے، ہم نے اڈے کے باہر بیٹھ کر برف کھائی۔ چند لمحوں کا وہ سکون اس سخت گرمی میں کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ الحمدللہ تھکن کچھ ہلکا محسوس ہونے لگا۔ پھر تقریباً 1:30 بجے بسم اللہ پڑھ کر واپسی کا سفر کا آغاز کر دیا۔ راستے میں پیٹرول پمپ پر رکا تو معلوم ہوا کہ قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے تیل بھی احتیاط سے دیا جا رہا تھا۔ دل یہی کہتا ہے کہ ایسے فیصلوں کا بوجھ ہمیشہ عام آدمی اور محنت کش پر ہی آتا ہے۔ اللہ کرے حالات آسان ہو اور لوگوں کو ریلیف ملے۔ پھر کیا تھا، ہمیشہ کی طرح گورو کے مقام پہ کچھ دیر کے لیے رکا۔ صبح سے کچھ کھایا ہی نہیں تھا، اس لیے گورو کے قریب پھیکر ہوٹل پہنچا۔ وہاں کا کھانا آج بھی پہلے کی طرح نہایت لذیذ تھا۔ اگر کبھی اس راستے سے گزر ہو تو یہاں کا کھانا ضرور آزمائیں، یقیناً مایوس نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد سفر جاری رہا مگر کیمرہ خاموش رہا، کیونکہ میرے لیے سب سے پہلے مسافروں کی جان، ان کا اعتماد اور ان کی حفاظت اہم ہے۔ ہر منظر ریکارڈ کرنا ضروری نہیں، بعض ذمہ داریاں کیمرے سے بھی زیادہ قیمتی ہوتی ہیں۔ پھر کیا تھا، گاؤں پہنچ گیا اور مسافروں کو بحفاظت چھوڑنے کے بعد چند امانتیں گاڑی میں موجود ملیں۔ اپنے گاؤں والوں سے ایک گزارش ہے، جب بھی سامان بھیجیں یا وصول کریں، وقت پر اپنی امانت ضرور لے لیا کریں تاکہ کسی کو